بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، پی ڈی ایم کے قائدین، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قابلین، معزز اراکین پارلیمنٹ، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تمام پی ڈی ایم کی قیادت کا اور پھر ان کے اراکین کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس جرأت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ آپ نے یہ سینٹ کا الیکشن لڑا ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ جب میں الیکشن لڑنے لگا تو مجھے سب آئے کہ آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آپ اسپیکر بھی رہے ہیں، آپ فیڈرل منسٹر بھی 4-5 مرتبہ رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے سینٹ کی سیٹ پر لڑنے کے لیے. مگر ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور پی ڈی ایم کے فیصلوں کے ہم پابند ہیں اور فیصلوں کے مطابق مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں. اور اس چیلنج کو جب مجھے کہا گیا تو میں نے وہ چیلنج ایکسیپٹ کیا اور میں اس سینٹ کی سیٹ سے الیکشن میں نے لڑا، اسلام آباد کی سیٹ سے. یقین جانیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنا عرصہ اسمبلی میں رہنے کے بعد کہ سینٹ کی سیٹ اسلام آباد سے بھی ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی سے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میجورٹی پارٹی جو بھی ہوتی تھی وہ بن جاتے تھے اور یا بلا مقابلہ بن جاتے تھے، اور گورنمنٹ ان پاور اس کے مقابلے میں الیکشن لڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ کارنامہ آپ کا تھا، پی ڈی ایم کا تھا، اور آپ کا ٹیم ورک تھا جس کے حوصلے کی وجہ سے ہم نے الیکشن لڑا. اور جب الیکشن میں لڑ رہا تھا ایک منسٹر میرے پاس آئے تو میرے سامنے کھڑے ہو گئے، تو میں نے کہا خیریت ہے، کیسے تشریف لائے؟ کہتے میں آپ کی باڈی لینگویج دیکھ رہا ہوں، صبح سے میں آبزرو کر رہا ہوں آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں، تو کیا آپ نے ہمارے اپنے ووٹوں سے ہٹ کر 12 ووٹ آپ کے زیادہ ہیں؟ میں نے کہا لیٹ می کاؤنٹ. میں کاؤنٹ کر کے میں نے کہا 12 تو تھوڑے ہیں، ہمارے زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں نہ ڈرائیں ہمیں، ہم پہلے ڈرے پڑے ہیں. میں نے کہا نہیں، آپ یقیناً آپ کو ڈرنا چاہیے، ہم جیتے ہوئے ہیں. تو وہی جب الیکشن رزلٹ نکلا تو پھر آپ نے دیکھا 2-3 دن قبل کتنا کریک ڈاؤن ہوا، کتنے لوگوں کو توڑا گیا، کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا، کن کے کیا کیا رشوتیں دی گئیں. 50 کروڑ ان کو فنڈز کا کمٹمنٹ کیا گیا، 15 کروڑ پہلے سے دے چکے تھے، 65 کروڑ ایچ ایم این اے. اور اس کے علاوہ پھر جب آخری 3 دن وہ بیٹھے اسمبلی کے اندر، ان کو ایگزیکٹ پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ رابطے میں کون ہے. وہ مخبری ہوتی رہی اور وہ نام دیتے رہے، اور وہ صرف انہی سے ملتے رہے جو ہمارے ساتھ ملتے رہے تھے، اور ان کو دبانے کی کوشش بھی کی اور ان کو چمک بھی دکھائی، سارا کچھ کیا. کسی نے اپنا ایس پی چینج کرایا، کسی نے ڈی سی چینج کرایا، کسی نے مرات لیے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو بھی پوچھنا شروع کر دیا. مگر ایک چیز آپ ضرور مانیں گے، ہم کو دعائیں دو تمہیں دل بر بنا دیا. کہ کیا تھا کہ نہ وزیر کو ملتے تھے، نہ ایم این اے کو ملتے تھے، نہ ایم پی اے کو ملتے تھے. اب کسی کو پتہ چلے ایک ایم پی اے ناراض ہو کے اس کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں، تو اب تو جنازوں پہ بھی جانا شروع کر دیں گے، پہلے تو وہ بھی نہیں جاتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن سے آپ نے ایک کام اچیو کیا ہے.
آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ جیت چکے ہیں. آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے اور آپ کو 169 3 آپ کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں. آپ خود سوچیں کہ 169 171 تک 72 تک آپ گئے ہیں. اس کے باوجود کہ جتنے بھی مسائل تھے اس کے باوجود آپ جیتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ الیکشن نہ لڑتے کیا آپ کو کے پی کے میں ان کی پارٹی کے کریکس نظر آتے, بلوچستان میں کریکس نظر آتے, سندھ میں کریکس نظر آتے, اور پھر پور پرفارمنس ان پنجاب نظر آتی؟ یہ صرف اور صرف یہ آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کو یہ سارے دراڑیں نظر آنے لگیں کہ واقع ہی ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے تھے جس کے نیچے والے کو پتہ ہی نہیں تھا. اور کئی وزیر ان کو کہہ رہے تھے اس کو کیا لڑنے کی ضرورت تھی, کیوں لڑ رہا ہے؟ میں نے کہا غیر آئینی کام تو میں نہیں کر رہا, غیر قانونی کام تو میں نہیں کر رہا, آپ مجھے ہرا دیں مگر لڑنا تو میرا کام ہے, میں لڑوں گا. ہم نے ویسٹ منسٹر سسٹم کو فالو کرنا ہے.